أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج ہم سورہ طور پڑھیں گے اور اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین. ترجمہ: قسم ہے طور کی اور کتاب کی جو لکھی ہوئی اور ایسے وقت جو کھلے ہوئے ہیں اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، تو اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہوگی. یہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک یہ ترجمہ تھا. اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ لفظوں کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ان چیزوں کی قسم اس صورت کے اندر کھائی ہے جو عظیم الشان ہے، یعنی اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ ان کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمیں کھائیں کہ قسم ہے اس قرآن پاک کی اور جو کھلا ہوا ہے پہاڑ کی، طور پہاڑ کی، پھر خانہ کعبہ کی، اس کی چھتوں کی، لبالب سمندر، جو ایک عظیم سمندر کی آپ لہروں کو دیکھیں نا، ٹھاٹھے جب مار رہا ہوتا ہے انسان کے اندر کتنا خوفناک سمندر چھا جاتا ہے، یعنی اس کو وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. زبردست قسم کا وہ منظر ہوتا ہے جو آنکھوں کو ہٹنے پر مجبور نہیں کرتا کہ اس پر جمی بھی ہوتی ہیں اور خوف بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان عظیم الشان نشانیوں کا قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا. جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ہٹا سکے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب عذاب اتاریں گے تو کسی کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو ہٹا سکے نہ لا سکے. اچھا، طور کے بارے میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے، اور مثال طور ایک تو اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جس پہ درخت ہوتے ہیں وہ سرسبز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور جو خشک پہاڑ ہو یہ اس کی طرف سے جبل کہا جاتا ہے، طور نہیں کہا جاتا. کتاب مسطور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اوپر قرآن پر اپنے پاس لکھ کر رکھا ہے، یا اللہ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں. اس لیے ساتھ ہی فرما دیا کھلے ہوئے اوراق میں. البیت المعمور کی بابت مہراج حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن اتنے ہی اور، لیکن جو آگے ان کی باری ہے پھر قیامت تک نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3207واں نمبر ہے اس کا. یعنی کہ جو فرشتے آج کے دن اگر بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. یعنی فرشتوں کی اتنی تعداد ہے. جس طرح یعنی زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمان کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہ ہے بیت المعمور. اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں. اس میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ چونکہ خلیل اللہ بانی بیت اللہ تھے جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنا تھا، تو انہیں وہاں بھی اس کے کعبے سے لگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. تو گویا اس عمل کی جزا اس جیسی پروردگار نے اپنے خلیل کو دی ہے. یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور 7ویں آسمان پر. یوں تو ہر آسمان پر ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پہلے آسمان پر اسی جگہ پہ جو گھر ہے اس کا نام جو ہے بیت العزت ہے، واللہ اعلم.
ابن ابی حاتم ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں ایک ایسا گھر جسے معمور کہتے ہیں جو کعبہ کی سمت میں ہے، یعنی بالکل اوپر چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں۔ جب وہ بدن جھاڑتے ہیں یعنی اپنے پروں کو جھڑکاتے ہوں گے جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں، ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر آتے ہیں، اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت ہی نہیں ہوتی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ اللہ کی تسبیح اور بیان میں لگ جاتے ہیں۔ قیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے۔ یہ الموضوعات لابن الجوزی کی جو ہے کتاب ہے، موضوع حدیث میں سے ہے۔ پہلے صفحے میں 147 اس کی جو ہے نمبر ہے۔ یہ حدیث بہت ہی غریب ہے۔ اس کے راوی روح بن صبا اس میں منفرد ہیں۔ حافظوں کی ایک جماعت نے ان پر ایک حدیث کا انکار کیا ہے، یعنی اس لیے موضوع ہے کہ اس کے ایک راوی حدیث کی لڑی میں اگر کوئی ایک بھی راوی جو ہے وہ غیر مصدقہ ہو یا اس نے کوئی بری بات کی ہو، کوئی گالی یا کوئی بھی اس کے ایک بھی عمل اگر سنت کے خلاف ہے تو ایسی حدیث کو نہیں مانا جاتا۔ اچھا، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح بیت المعمور کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے، اسے صراح کہا جاتا ہے، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آگے گئے ہیں ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا۔ یہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والے جو تھے صحابی یا تابعی ابن قوا رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں سے ایک مرفوع روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور کو جانتے ہو؟ اب یہ ہم جو ساری تفصیل پڑھ رہے ہیں بیت المعمور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے طور کے اندر اس کی قسم کھائی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ایسے کہ اگر وہ گرے تو اسی پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی۔ اچھا، ادھر جو ہے یہ تفسیر ابن جریر الطبری کی مرسل روایت ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں، یعنی یہ ابلیس کے قبیلے میں سے۔ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے، جیسے ایک اور جگہ ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ یہ کہ اور ہم نے بنایا آسمان کو مضبوط اور محفوظ چھت اور وہ عن آیاتہا ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب جو بات والی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، آیت نمبر 5 کی اب تفسیر شروع ہوئی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اونچی چھت سے مراد جو ہے وہ آسمان ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے مراد عرش ہے، اس لیے کہ تمام مخلوق کی چھت ہے۔ اس قول کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مراد عام ہو، یعنی عام پورے، اگر اس کو عام چھت کہا جائے تو یہ پھر دنیاوی جو آسمان ہے وہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے البحر المسجور۔
البحر المسجور سے مراد وہ پانی ہے جو عرش تلے ہے، جو بارش کی طرح برسے گا جس دن قیامت کے دن جو ہے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب مردے اس کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی رہیں گے، آگے تفسیر میں انشاءاللہ آتا رہے گا اس کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے آسمان سے بارش برسائیں گے، اور جو ہے پھر دیکھیں انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، صرف اس کی جو یہ ریڑھ کی آخری حصہ ہوتا ہے، آخری حصہ ایک گول سا دانہ ہوتا ہے، اگر آپ خود بھی ہاتھ لگا کر فیل کریں تو وہ گول سا ایک دانہ جیسے تسبیح کے دانے کی طرح ایک ہڈی کا اینڈ رہ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ نہیں گلے گا، وہ مٹی کے اندر ہی رہے گا۔ اور جب آسمان سے بارش ہوگی تو بالکل ایک طرح سے جو زمین سے پودا نہیں اگتا، بالکل اسی طرح سے زمین سے انسان اگیں گے، کھڑے ہوں گے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوڑ پڑیں گے، بالکل اسی طرح سے تمام مخلوق۔ اچھا پھر وہ یہاں پہ آ گیا بحر مسجور، یہ اصل میں اس کی تفسیر میں نے آگے یہ بات بتا دی کہ وہ آسمان سے جب وہ بارش ہوگی تب جب سارے مر جائیں گے اور پھر خاموشی رہے گی کافی سالوں تک، تو پھر جس دن قیامت کے دن مردے اپنی اپنی قبروں سے اس بارش کی وجہ سے پھوٹ پڑیں گے اور نکلیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ اچھا پھر آ گیا بحر المسجور، لیکن جمہور کہتے ہیں یہ دریا مراد ہے۔ انہیں جو مسجور کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ قیامت کے دن ان میں آگ لگا دی جائے گی، جیسے ایک اور جگہ ہے سورہ اما پارے کی صورت ہے التکویر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی جو پھیل کر تمام اہل محشر کو گھیر لے گی۔ اس کے ایک اور تفسیر اما بارے میں یہ بھی ہے کہ جب زمین جو یہ دیکھیں نا آخری ٹائم پہ یہ تھیوری ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ سارا پانی پگھل جائے گا اور وہ تپتا جائے گا، پھر سورج ظاہر قریب آتا جائے گا، سورج چاند ستارے جب آسمان سے جڑ کر پانی کے اندر اللہ تعالیٰ جی ڈال دیں گے تو پانی ابلتا ہوا گرم ہوگا، ابلتا ہوا ابلے گا۔ تو انہوں نے یہاں پہ بحر المسجور کو وہ کہا ہے کہ جب دریا بھڑکا دی جائیں گے اور آگ لگا دی جائے گی۔ علماء بن بدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے دریا اس لیے کہا گیا کہ نہ تو اس کا پانی پینے کے کام آئے گا اور نہ کوئی کھیتی کو دیا جائے گا، یہی حال قیامت کے دن دریاؤں کا ہوگا۔ یہ معنی بھی کیے گئے کہ دریا بہتا ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دریا پرشدہ ادھر ادھر جاری ہے، لیکن اس کا ایک حضرت علی نے یہ کیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پانی ہے پانی کے اوپر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے پانی کے نیچے جو ہے جہنم ہے، سجین ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجور سے مراد فارغ یعنی خالی ہے، کوئی لونڈی پانی پینے کو جائے پھر لوٹ کر کہے ہاؤس مسجور، اس سے مراد یہی ہے کہ خالی ہے۔ پھر یہ کہا کہ معنی یہ بھی ہے کہ اسے زمین سے روک دیا گیا کہ اس یعنی دریا یا سمندر کا جو پانی ہے وہ زمین کی طرف نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دیا ہے، اس کو وہاں سے روک دیا گیا ہے۔ اچھا اور بالکل اسی طرح سے مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ ہر رات 3 مرتبہ دریا اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو تمام لوگوں کو ڈبو دوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے روک دیتے ہیں۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ تمہاری مخلوق ہے تو تم ان کو ڈبو دو، لیکن اگر یہ میری مخلوق ہے اور میں نے اس کو بنایا ہوا تو میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ایک بزرگ مجاہد جو سمندر کے سرحدوں کے لشکر میں تھے، جب وہ جہاد کی تیاری میں رہتے تھے، فرماتے ہیں ایک رات میں چوکیداری کے لیے نکلا، اس رات کوئی پہرے پر نہ تھا، میں گشت کرتا ہوا میدان میں پہنچا، وہاں سمندر پر نظر ڈالی تو ایسا معلوم ہو کہ گویا سمندر پہاڑ کی چٹائیوں سے ٹکرا رہا ہے، بار بار یہی نظارہ دیکھا۔ میں نے ابو صالح سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی۔ ان قسموں کے بعد جس قسم یعنی جو ساری قسمیں کھائیں، گھر کی، آسمان کی، پھر پانی کی، اس کے بعد اب جس چیز پر قسم کھائے گی ان کا بیان ہو کہ کافروں کو جو عذاب ہونے والا ہے وہ یقینی طور پر آنے ہی والا ہے، جب وہ آئے گا اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ ان کو روک سکے۔ یہ تفسیر تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے،
میرا یہی تھا 20-15 منٹ میں ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ پھر کل جو ہے 15 منٹ کی میں آگے اس کو کور کر لوں گی۔ چلیں یہ ایسا کرتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کفار کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابن ابی دنیا میں ہے یہ کتاب ہے۔ ایک رات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مکان مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا، رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش آواز ٹھکانے آئے، اپنے گھر پہنچے۔ اللہ کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ مہینہ بھر بیمار پڑے رہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرا عذاب جو ہے لواقع ہوگا اور کوئی اس کو ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا، پھر لوگ ان کو جو ہے پوچھنے آتے تھے اور سب پوچھتے تھے۔ یعنی دیکھیں اس ٹائم پہ صحابہ کا کیا عالم تھا، اس دور میں کیا ہی ان کی یعنی کیفیات ہوں گی۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، ان کی اتنی ہچکی بن گئی، اس قدر قلب پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے۔ چنانچہ 20 دن تک عیادت جاتی رہی۔ اس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے یہ جواب قسم ہے۔ چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، کام کام کر ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسا ریزہ ہوں گے جیسے روئی جو ہے آسمان پہ بادلوں کا حال دیکھا ہے، بالکل اسی طرح سے پہاڑوں کے جو ذرات ہیں آسمان میں ایسے شامل ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اتر جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس دن ان لوگوں پر جو نہیں مانتے اس دن کو بڑی خرابی، ہلاکت اور حسرت ہوگی۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو مانتے ہیں تو ان کا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کوئی درود پڑے گا، کوئی کیا ہوگا، اس کو ایک یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ پاک ہمارے لیے اچھا معاملہ کریں گے۔ لیکن جو کفار ہیں، جو غافل لوگ ہیں، وہ تو گھبرا جائیں گے، ان کو تو ان حالات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عذاب سے بچائیں، ہم پر اپنا فضل اور کرم جاری رکھیں۔ مسلمانوں کی جو بھی حالات اب چل رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نقطے پر جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ اپنے اعمال کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا انک انت السمیع العلیم۔